الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی و انسانوں کے اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ آیت جو ہے سورہ بقرہ سے ہے اور آیت 180 پر 3 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی ہے، وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے باتیں کروں گا، وہ یہ ہوگا کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر ہے، آمد ہے، چند ہی دن اب بچا ہوا ہے کہ ہمارے سروں سے رمضان المبارک کا مہینہ گزریں گے، اور ہم اور آپ انشاءاللہ، اگر ہمارے اور آپ کی زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ ہم اور آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ تو ہم اور آپ سب سے پہلے تو استقبال رمضان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی جو یہ جو نافرمانیوں میں کٹی ہے، یہ جو تیری نافرمانیوں میں کٹی ہے، گمراہیوں میں کٹی ہے، راہ حق سے ہٹ کر کے کٹی ہے یا گناہوں میں کٹی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ دعا کرنا چاہیے۔ کیوں میرے بھائی؟ رمضان جو ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ قرآن مقدس ایسی کتاب کا نزول ہوا ہے جو ہمارے لیے دستور عمل ہے، دستور حیات ہے، ہمارا اور آپ کا لیے سب کچھ وہی قرآن ہے۔ ایسے قرآن کا نزول یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے جب نبی اکرم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آتے تھے اور صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتاکم رمضان شہر اللہ المبارک، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے درمیان آنے والے ہیں، یہ مبارک مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ مبارک مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے شیاطین جو ہے، شرکش شیاطین ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس ماہ میں ایک ایسا دن ہے، ایک ایسا رات ہے کہ اگر اس رات میں اگر کوئی انسان قیام کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان دنوں کا، ان ایام کا، اس ماہ کا کیسے استقبال کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کیا ہے، اس ماہ کا استقبال، اس ماہ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہمیں اور آپ کو اپنے نیت کو صاف کر لینا ہے، نیت کو صاف کر لینا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہمارا آپ کا یہی ہونا چاہیے، ہم اور آپ یہی اعلان اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے یہی کہیں کہ قل ان صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی ومحیای، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات، میری قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت تمام اللہ رب العالمین کے لیے۔ اخلاص، کیونکہ بغیر اخلاص کے ساتھ اگر کوئی بھی عمل کیا گیا، کوئی بھی نیکی کیا گیا تو وہ قابل قبول نہیں، بلکہ اس عمل کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے کیا کر، نیتوں کو صاف کر لیں، نیتوں کو صاف کر لیں۔ کیوں؟ اعمال کی قبولیت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان نیت جس طرح سے کرتا ہے وہی چیز ان کو وہی ملتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کئی جگہ پہ کوٹ کیا ہے، اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو لکھا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار کیا ہے، کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو ہم اور آپ رمضان المبارک استقبال جو کریں تو نیت کو صاف کر کے صرف ہمارا اور آپ کا یہ مقصد ہو کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یا روزہ رکھ رہی ہوں، کیونکہ خواتین اسلام بھی باتوں کو سن رہی ہیں، اس لیے خواتین اسلام بھی بغور سنیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا روزہ رکھ رہی ہوں تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ سوچ کر کے روزہ رکھ لیے، نیت کو صاف کر کے روزہ رکھ لیے، اخلاص و للہیت کے ساتھ روزہ رکھ لیے، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی کے اندر کہا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ تمام اعمال فرشتے نوٹ کرتے ہیں، تمام اعمال فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتوں تک کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کو کیا اجر ملنا ہے، کیا ثواب ملنا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی کیا کریں گے، ان کو بدلہ دیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو یہ فضیلت کے حامل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اور اپنی نیتوں کو صاف کر لیں۔ حدیث بھی یہی بتاتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان یعنی خالص للہیت کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے خاطر، احتساب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ سمجھ کر کے اگر وہ روزہ رکھا تو گویا کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تو استقبال رمضان کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، نیتوں کو صاف کرنا ہے، نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ نیتیں ہمارے اور آپ کے صاف ہوگی تو ہمارے اعمال کے اندر کیا ہوں گے، برکت ہوگی، ہمارے اعمال کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی۔ اسی لیے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، ان کے بیٹے خود سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عملوں کے اندر اتنا مٹھاس کیسے ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کے اعمال میں ایسے چاشنیاں کیسے ہوا کرتا تھا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو تو خالص لوجہ اللہ صحابہ کرام کوئی بھی عمل کرتے تھے، یہ ان کے خالص لوجہ اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتا تھا، اللہ کی رضا مقصود ہوتا تھا، اس لیے ان کے جو اعمال کے اندر یا ان کے عملوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیو، آج بھی اگر کوئی کام آپ کریں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، اگر للہیت ہے، اگر اللہ کے خوشنودی اور رضا تلاش کر رہے ہیں آپ اس کام سے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی مقام عطا کرے گا، مرتبہ عطا کرے گا، اور آخرت کے اندر آپ کو تو وہ چیز جو ملنا ہے، وہ ثواب تو آپ کو ملنا ہی ہے، لیکن للہیت ہونی چاہیے، کوئی بھی کام ہو، لیکن اگر للہیت ہمارے اعمال کے اندر نہیں رہے، ہمارے اور آپ کے اعمال، ہم اور آپ یہ سوچ کے روزہ رکھنے لگے یا یہ سوچ کر کے کوئی کام کرنے لگے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں گے، یا تو لوگوں کی نظروں میں بھلا بن جاؤں گا، لوگوں کی نظروں میں اچھا گمان کریں گے، یہ سوچ کر کے اگر کوئی بھی اعمال انسان کرنے لگے تو پھر وہ کیا ہے، مقبولیت نہیں مل پاتی ہے، اور للہیت اگر کوئی چیز سے ختم ہو جائے تو ان کے مرتبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کریں، ہم اور آپ اپنے دل کو کیا کریں، دل و دماغ کو صاف کریں، للہیت پیدا ہو ہمارے اور آپ کے درمیان، اور ہم اور آپ یہی کہیں کہ تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو اپنے ہر جہاں روزہ ہم اور آپ پیٹ کے رکھ رہے ہیں، پیٹ کے روزہ تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، پیاس لگے تو پیاس کو جھیل لیتا ہے، تمام روزہ رکھتا ہے، لیکن اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھتا ہے، اپنے دل کا روزہ نہیں رکھتا ہے، اپنے آنکھوں کا روزہ نہیں رکھتا ہے۔ سنن بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد ہے، بلکہ خود انہی کا یہ قول ہے کہ جب روزہ تم رکھ رہے ہو تو اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اپنے کان کا روزہ رکھو، یہ تمام ساری چیزوں کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ ایک انسان پیٹ کا روزہ تو رکھتا ہے، پیٹ کے روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی بھوک کو برداشت کر لیتا ہے، پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ان کی نگاہیں جیسا رہنا تھا ویسا نہیں رہتا ہے، یعنی نگاہیں ان کی کیسی بے حیائی کی طرح مائل ہو جاتی ہے، یا بری چیز کو دیکھنے میں نظر کر دیتے ہیں اور آنکھوں کا روزہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ حالانکہ کیا ہے، ہمیں اور آپ کی نگاہیں، روزہ جو ہے روزہ اس لیے ہی رکھنے کا ہے کیونکہ ہماری نگاہ نیچی ہو جائے،
اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، فلیتجوز، ایسا کرو کہ شادی کرو، نکاح کرو۔ اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرو، صوم یعنی روزہ رکھو۔ روزہ جب رکھو گے تو تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوں گے، تمہارے شہوتوں کو کنٹرول کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو روزہ کیا ہے، روزہ رکھنا ہے تو نگاہوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، نگاہوں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے تو زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ زبان کا روزہ رکھنا یعنی ہمیں اور آپ کو غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، کسی کے اوپر الزام تراشی کرنے سے بچنا ہے، کسی کے تعلق سے سازش کرنے سے بچنا ہے۔ یعنی یہ ہماری زبان کے روزہ، ورنہ ہم نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی، غیبت کی، ہم نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا، ایک زبان سے جھوٹ بولے، میں نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ زبان سے ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا دیے۔ ہم نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا، زبان کو کنٹرول میں نہ رکھا، تو ہمارے اور آپ کے روزے کوئی فائدے کے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے، طعام ہو و شراب ہو، اور کیا وہ برے عمل کو نہیں چھوڑتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا ہے، تو ایسے انسان کو روزہ صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں مل سکا۔ یعنی جو ان کو ملا ہے، جو عطا کیا گیا، بھوک اور پیاس، بس اتنا ہی، یعنی ان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور آج کے دور میں آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہر جگہ جال بچھایا گیا ہے، ہر جگہ جال بچھایا گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے کیا ہے، یعنی کسی طرح سے کہ انسان کو برائی کے اندر ملوث کر دے، انسان کو برائی کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کریں، اپنے موبائل جو ہے اس موبائل کے اندر دیکھیں، آپ موبائل کے اندر دیکھیں، اگر آپ ایک اچھائی کے لیے بھی موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک ننگی ناچ یا ننگی تصویر یا دیگر شیء آپ کو سامنے لا کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے آپ کے، اگر ہم اور آپ بچیں گے، اگر رکیں گے، جتنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا اتنا ہی ہم اور آپ اس سے بچ جائیں گے۔ ورنہ اگر ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوں گے، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں اور آپ کو اسی کے وہم میں بہہ جائیں گے، اور ہمارے اور آپ کے روزے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، استقبال رمضان ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، میں نے بتایا تھا اس سے قبل کہ دل کو صاف کرنا ہے، نیت کو صاف کرنا ہے۔ ایک تیسری چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے آپ کے موبائل بھی صاف ہو، ہمارے اور آپ کی موبائل بھی صاف ہو۔ موبائل صاف ہو کا مطلب کیا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ موبائل خراب چیز نہیں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے جہاں پہ تمام نعمتوں کو گنوایا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک موبائل بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ موبائل ایک ایسی شے ہے کہ انسان کو کیا ہے، گھنٹوں کے، مہینوں کے کام سیکنڈوں میں کر کے بتاتا ہے۔ تو اس کو استعمال کے اوپر ہے، استعمال کے اوپر ہے۔ اس موبائل کو کیا کیا جائے، اچھی طرح استعمال کیا جائے۔ اگر آپ نے بری طرح سے اس موبائل کو استعمال کیے اور آپ نے، تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگا آپ سے میرے بھائی، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگا میرے بھائی، کیونکہ انسان سے جب سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو کیا کہیں گے، میں نے موبائل کو ڈاٹا خریدنے میں اس کو میں نے خریدا، اب خرچ کیسے کیا، کیا میں نے برائی کو دیکھتے ہوئے، ننگے ناچ کو دیکھتے ہوئے، یا سو گانے کو سنتے ہوئے، یا دیگر چیز کو میں کرتے ہوئے میں موبائل کیا اس میں خرچ کیا، کیا جواب دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو بھی کیا کیا جائے، اس چیز کو بھی پاک کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی کسی نے بتایا کہ اس طرح سے موبائل کا فتنہ اتنا خطرناک ابھی ہو گیا ہے لوگوں میں کہ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ کیسے ہیں، جہاں پر جائیں آپ کی ننگی ناچ ہے، ننگی ناچ ہے، ہر جگہ آپ چلے جائیں تو یہ چیز ہوتا ہے۔ کہ کسی نے بتایا کہ سروے کے مطابق کہ 60 سال عمریں ہو گئی ہے، لیکن ان کے باوجود بھی ان کے موبائل کو دیکھا گیا، ان کے موبائل کو کھولا گیا، تو ایسے پتہ چلا کہ اللہ حفاظت فرمائے،
اللہ حفاظت فرمائے، ایسی ایسی چیز ان کی موبائل کے اندر ہے، اور باقاعدہ شوق کے ساتھ اگر کیا ہے ان کی آنکھیں اگر کیا ہے آنکھیں دھیمی پڑ گئی ہے، اگر آنکھوں کے اندر اتنا دیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے باوجود بھی آنکھیں پھیر پھیر کے دیکھ رہے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے یہ چیز؟ میرے بھائی ایسے 60 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن موبائل جو ہے غلط استعمال ہو رہا، موبائل غلط استعمال ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں کیا کریں، موبائل کو پاک کریں اور موبائل میں اچھی چیز کو لائیں۔ اچھی چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سنیں۔ آپ رمضان المبارک کا مہینہ یوں ہی نہ گزار دیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، دیگر بیانات سنیں، دیگر چیزیں کریں، اس چیز میں نکالیں، اس چیز میں دیکھیں، نہ کہ ہمارا آپ کے موبائل بھی صاف ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو استقبال رمضان کے لیے آج اکثر گھروں میں یہ عام ہو چکا ہے، ہر گھر کے اندر کیا ٹی وی کیبل لگا ہوا ہے، ٹی وی کیبل لگا ہوا ہے۔ عموماً اکثر تو ہوتا یہی ہے رمضان میں لوگ بند کر دیتے ہیں، رمضان میں لوگ بند کر دیتے ہیں کیونکہ شرکت شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ تہیہ کریں کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں یہ چیز کو ہم بغیر استعمال کیے ہوئے جی سکتے ہیں، بغیر استعمال کیے ہوئے ہم بچ سکتے ہیں، تو دیگر مہینے میں بھی اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے صحت و دماغ کے اندر کوئی فرق پڑنے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں پیغام دے رہا، تو موبائل وغیرہ جیسے ہو گئے، ٹی وی وغیرہ جو ہو گئے، ان کی غلط استعمال سے بچیں، ان کے غلط استعمال سے بچیں، ورنہ آپ نے اعمال کر لیے، روزے رکھ لیے اور آپ کی نگاہیں کنٹرول میں نہ ہوئی، آپ روزے رکھ لیے آپ کی زبان کنٹرول میں نہ ہوئے، آپ نے روزے رکھ لیے آپ کے کان کنٹرول میں نہ رہا، تو پھر آپ کے روزے رکھنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے، روزے استقبال رمضان کے لیے کیا کرنا میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، تمام ساری چیزوں کو پاک کرنا ہے، تمام ساری چیزوں کو پاک کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں کوئی اگر ہم سے روٹھ چکے ہیں، کوئی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، ان کو منا لیں میرے بھائی استقبال رمضان کے لیے۔ استقبال رمضان ہم سے اگر کوئی کٹے ہوئے ہیں، کوئی ناراض ہیں، صرف لوگ کیا کرتا آج کم مناتے معلوم، لوگ ایک دوسرے سے اگر ناراض ہے تو جب سکرات کے حالت میں ہوتا ہے، موت ان کے سامنے نظر آتا ہے، اس وقت تو بولتے ہیں فلاں کو بلاؤ، ان سے بات ذرا کرنا ہے، فلاں اس کو بلا لو ذرا بات کرنا ہے، ان کو بلاؤ ذرا بات کرنا ہے، ان کو اس وقت سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن زندگی بھر میرے بھائی ایک دوسرے سے ناراضگی میں کاٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے اسی طرح سے کٹے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم افشوا السلام بینکم، کہ جب تک کہ کوئی انسان ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے، کوئی انسان ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے تب تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معیار بتائے ہیں، ایک طریقہ بتائے ہیں، ایک اصول بتائے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے کہ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے سے سلام کرو، سلام کرو۔ سلام سے کیا ہوگا؟ سلام کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا تصافحوا یذہب الغل، ایسا کرو کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ کرو۔ مصافحہ کے ذریعے سے کیا ہوں گے؟ یذہب الغل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو بغض ہے، جو غل ہے، جو حسد ہے، جو عداوت ہے، جو دشمنیاں ہیں، یہ تمام ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یوں ہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ آگے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو بھائی ملتا ہے، سلام و کرام کرتا ہے تو وہیں سے نیکیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکیاں۔ یہاں صرف ابھی سلام ہی میں کلام نہیں ہوا ہے، صرف سلام ہوا ہے، 30 نیکیاں مل گئی ہے اس بندے کو۔ مصافحہ کیا ہے؟ ان کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ کیسے جھڑ رہے ہیں؟ جس طرح سے پت جھڑ کے دنوں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح سے جب تک دو بھائی مصافحہ کیے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، تب تک ان کے گناہ دھل رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، ایسا عام ہو چکا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو لے کر کے انسان میں کئی سال تک ناراضگیاں ہیں، مہینے تک ناراضگیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں استقبال رمضان کرنا ہے تو ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے کو منا لیں، خالی حج کے موقع پر منانے کے نہیں، یا جب موت سامنے نظر آ رہے اس وقت تو منانے کے نہیں،
یا دیگر چیزوں شادی یا بیاہ کے موقع پر منانے کے نہیں، بلکہ منانا ہے تو ہے با وقت مسلمان بھائی ہے۔ انما المؤمن اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اگر مسلمان بھائی ہیں، دونوں کے درمیان اگر تنازع ہو بھی جاتا ہے، جھگڑے ہو بھی جاتے ہیں تو صلح کر لیا جائے میرے بھائیوں۔ تو اگر ہم اور آپ رمضان مبارک کے روزے رکھے اور ایک دوسرے سے کٹے رہے تو ہمارے عبادات آسمان الہی تک نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے استقبال رمضان کے لیے میرے بھائی، استقبال رمضان کے لیے دلوں کو جوڑنا ہے، نفرت پیدا نہیں کرنا ہے، محبت پیدا کرنا ہے میرے بھائیوں۔ مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے کٹ جائے، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے، یہاں تک کہ مسکرا کے مل لیتا ہے، اس سے مسکراتا ہے تو مسکرا کے ملنا بھی کیا ہے ان کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات اور دیگر چیزوں کی نیکیوں کی مزید اضافہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے ان کو 10 سے بنا کر 700 گنا تک اور درجے دیے جاتے ہیں۔ اگر رمضان مبارک کے مہینے میں بھائی اور بھائی مل لیے تو کتنا اچھا ہوں گے میرے بھائیوں۔ ہمارے آپ کے اعمال اگر ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں تو آسمان پہ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسا کیے کہ اپنے جگہ کو دمشق کو چھوڑ کے وہاں کیا کیے، طائف کے اندر چلے گئے۔ طائف کے اندر گئے تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ جذبہ، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ شوق، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ امنگیں، صحابہ کرام کو حدیث سننے اور حدیث اخذ کرنے کے وہ جذبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، ان سے کچھ بیان سن لیتے ہیں، کچھ تقریر سن لیتے ہیں، کچھ واعظ سن لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کیا کیے کہ بات میں میٹنگ کیے اور ایک پروگرام رکھ دیے، وہاں پہ صحابہ کرام کی جمگٹھا جمع ہو گئی طائف کے اندر، وہی طائف جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر پتھر برسائے گئے تھے، لیکن پھر یہی طائف ایمان لائی تھی، وہیں پہ پہنچے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، پروگرام سے رکھ دیا گیا ہے، تقریر واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، بیان ہو رہے ہیں، لیکن ان سے قبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ مجلس ایسی مجلس ہے جس مجلس کو پانے کے لیے فرشتے کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ ایسی مجلس ملے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن پڑھی جا رہی ہو، جہاں حدیث پڑھا جا رہا ہو، کہاں پر وہ مجلس ملے، فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہ ایسی مجلس ہے، تمام چیزوں کا اعمال تو ہے نیتوں کے اوپر دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ بغیر نیت والے بھی بیٹھ جائیں وہاں پہ تو ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی آپ روزے رکھیں گے، آپ کا نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، آپ دیگر عبادت کریں گے، آپ کے نیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن مجلس جہاں پہ قرآن و حدیث بیان ہوتی ہے وہ مجلس ایسی مجلس ہے، اگر ایک عام انسان بھی چلتا ہوا مسافر آ کے بیٹھ گیا ہے، نیت کچھ اور ہے، کہیں اور جا رہا تھا، لیکن راستے میں مجلسیں مل گئی، ان کو وہ جگہ مل گئی، جمگٹھا لگا ہوا تھا، قرآن و حدیث بیان ہو رہی تھی، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، آ کر کے بیٹھ گیا، حالانکہ نیت سے کوئی اور نیت سے نکلا تھا، لیکن مجلس میں بیٹھ گیا تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب ان کے اعمال اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، ایک بندہ ایسا بھی تھا جو یہ کام کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کہیں اور راستے سے گزر رہا تھا، لیکن انہیں موقع کو غنیمت جانا اور وہاں بیٹھ گیا، نیت کچھ اور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا دیکھو میرے بندے، جو بندے اس میں شامل ہو جاتا ہے ان کی نیت کیسی بھی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے کہتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو، جو رشتے کو کاٹنے والے، ایک دوسرے سے کٹا ہوا انسان بیٹھے ہوئے ہو، تو انسان اللہ کے واسطے ایسا کرے کہ وہ مجلس کو چھوڑ دیں، مجلس میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں۔ کیوں؟ اس لیے ضرورت نہیں جہاں پہ قاطع رحم بیٹھا ہوا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے ڈھونڈنے کے بعد ڈھونڈتے ایسے مجلسوں کو، لیکن قاطع رحم بیٹھا وہاں پہ اس مجلس میں فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک کی وجہ سے ہر کوئی محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے، تب کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو سننے کے بعد، اس واعظ کو سننے کے بعد، اس تقریر کو سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اتھر سے یہ نکلنا ہی تھا کہ جو قاطع رحم بیٹھا ہو تو اس کے مجلس کے اندر رحمت کے فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے، سکینت نازل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اب اگر میں رہوں، ایک شخص تھے اپنے خالہ سے کٹے ہوئے تھے، اپنے خالہ سے کٹے ہوئے تھے، اب ایسا کیے کہ اگر میں یہاں بیٹھتا ہوں تب پھر رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اب میری وجہ سے کئی لوگ کیا ہوں گے؟ محروم ہو جائیں گے، اس لیے مجھے یہاں سے اٹھنا ہی بہتر ہے۔ وہ اٹھے اور جا کر کے فوراً وہ پہنچے اور اپنے خالہ کو منا لیے، اپنے خالہ کو منا لیے کہ خالہ جان آپ مجھ سے کٹی ہوئی تھی، آپ مجھ سے ناراض تھی، آج میں نے ابو ہریرہ سے بیان سنا ہے کہ جب تک ایسا ہے کہ کوئی قاطع رحم جہاں پہ بیٹھا ہو وہاں پر رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے، فرشتے کا نزول نہیں ہوتا ہے، بڑا اتنے بڑی نیکی سے محروم ہو جا رہا ہوں، اس لیے خالہ جان مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے آپ معاف کر دیں، آپ درگزر کر دیں اور دلوں کو ملا لیں۔ یذہب الغل، کیا کریں؟ دلوں سے غل کو ختم کر دیں، بغض و حسد کو ختم کر دیں اور خالہ جان دونوں مل لیں۔ اس کے بعد دونوں میں سلام و کلام ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پھر سے وہی مجلس کے اندر آتے ہیں، وہی جو اٹھ کے گئے تھے وہی شخص آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ایسا کیا کہ میرے خالہ مجھ سے روٹھی ہوئی تھی، مجھ سے ناراض تھی، لیکن میں نے ان کو منا لیا ہے۔ آپ کے وائس سن کے، آپ کے تقریر کو سن کر کے میں نے دلوں کے اندر جو قدورتیں تھی، دلوں کے اندر جو نفرتیں تھی، دلوں کے اندر جو وسوسہ تھا، وہ تمام ساری چیزوں کو نکال کر کے اپنے خالہ کو منع کر کے آیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے اپنے تقریر کو ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہتے ہیں؟ یہیں سے تقریر کو ختم کرتے ہیں کہ اب ہمیں خطاب کرنے، اب ہمیں تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ مقصد کیا ہوا؟ پوری ہو گئی، مقصد کے اوپر خارے اتر گئے، اپنے خالہ کو جا کر کے منا کے آ گئے۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہم اور آپ صرف اپنے آپ کو کہ ہم سلفی ہیں، تو سلفی ہیں تو ہمارے اسلاف کے نمونے پہ بھی چلنا ہوگا ہم اور آپ کو، طریقے بھی چلنا ہوگا ہم اور آپ کو۔ میرے بھائیوں، تو رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے جو کٹے ہوئے ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، جو اختلاف و انتشار ہے، جو دیگر چیزیں ہیں، میرے بھائیوں دلوں کو صاف کریں اور رمضان سے قبل ہی کیا کریں؟ ہم اور آپ اپنے نیتوں کو صاف کریں، دلوں کو صاف کریں، ناراضگیوں کو ختم کریں اور ملیں، ایک دوسرے سے ملیں، اور اس کے بعد معافی تلافی ہو، اس کے بعد رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہو، تب ہمارے آپ کے رمضان کے روزے قابل قبول ہے، ورنہ ہمارے آپ کے رمضان کے روزے بھی رکھیں گے آسمان تک نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ بارہا سنے ہوں گے میرے بھائی کہ ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن دو شخص ایسے ہیں پیر و جمعرات کے دن نام اعمال اٹھایا جاتا ہے، ایک مشرک کو نہیں بخشتا ہے، ایک کینہ پرور انسان کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح سے تب ہمیں اور آپ کی اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جہاں پر تمام معاشرے کو سیدھا کرنا ہے، دلوں کو پاک کرنا ہے، زبان کو پاک کرنا ہے، آنکھوں کو پاک کرنا ہے، سوچ کو پاک کرنا ہے، یذہب الغل، غل کو نکالنا ہے، بغض و حسد کو نکلنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد رمضان کا استقبال کرنا ہے، اس کے بعد رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ یہ اصل استقبال ہے، یہ اصل استقبال ہے۔ دیگر استقبال تو لوگ بتاتے جائیں گے کہ ایسا کریں کہ آپ رمضان مبارک کے سے مہینے سے پہلے ہی اپنا پورے تیاری کر لیں، گھروں کو صاف کر دیں، دیواروں کو صاف کر دیں، تمام سارے شاپنگ وغیرہ سب خرید کر لیں، یہ بعد میں ہے، لیکن پہلے یہ تمام ساری چیزیں ہیں۔ کئی ایسے مسلمان ہیں، مسلمان سے کٹے ہوئے ہیں، مسلمان سے ناراض ہے، ایک ہی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی محلے کے اندر رہتے ہیں، ایک ہی سوسائٹی، ایک ہی سماج کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ ادھر جائے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ادھر سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں کیا ناراضگی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل کو صاف کر لیں، نیتوں کو صاف کر لیں، کینہ کو ختم کریں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نفرتوں ہی میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے اور آپ کے اعمال بارگاہ الہی تک نہ پہنچے، اسی طرح سے پینڈنگ پڑا رہے، یہی شیطان چاہتا ہے۔ اور ہم اور آپ اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، ہم اور آپ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور وہ صحابہ جن کے تعلق سے معیار بتایا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
فی شقاق، اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے، اگر ویسے ایمان لاؤ تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، نبی کے متبعین اور نبی کی سنتوں پر چلنے والے ہیں، تو ہمارے آپ کے دلیں نفرتوں سے بھرا ہوا نہ ہو، نفرتوں سے صاف ہو، بغض، کینہ، حسد، کپٹ سب کو صاف کریں۔ تو استقبال رمضان کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیتوں کو صاف کرنا، جو عبادت کر رہے ہیں نیت اچھی ہو۔ دوسری چیز صرف کیا ہے؟ رمضان مبارک استقبال رمضان کے لیے پیٹ اور بھوک کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، دل کا روزہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز کیا کرنا میرے بھائی؟ تیسری چیز کٹے ہوئے کو منا لینا ہے، کٹے ہوئے کو منا لینا ہے، ایک دوسرے سے معافی تلافی ہو لینا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فضیلت بیان کی ہے، کیونکہ دو انسان جب کٹتا ہے تو دونوں میں تو اور میں جب ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اگر میں اس کو پہلے جا کر کے سلام کروں گا تب پھر کیا کہیں گے؟ ارے گر گیا نا، میرے سامنے جھکا نہیں جھکا ہے، نہیں ہے میرے سامنے میں بولا تھا کہ جھکتا تو جھکتا، جھکا نہیں جھکا۔ اب یہ سوچتا کہ میں جا کر کے اگر ملوں گا ان سے، اب دیکھو میں اس سے کم کیا، وہ میں اس سے بڑا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو سب سے پہلے مل لیتا ہے ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو سب سے پہلے مل لیتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کے لیے عاجزی کر رہا ہوں، اللہ کے لیے جھک رہا ہوں، تمہارے سامنے نہیں، تمہیں کمتر اور میں تمہارے سامنے کمزور ہوں، اس لیے نہیں، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ان کا حکم ایسا ہے، تو اس لیے ہم کٹے ہوئے نہیں ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں۔ آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں بھیا، آپ کہیے، لیکن ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے اگر کوئی انسان جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے، عروج پہ لے آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز ختم کریں اور استقبال رمضان کے لیے ایک دوسرے سے ملیں۔ بہرحال یہ بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو تو جس طرح سے بھائی بھائی بنا دے مولا کریم، ہم مسلمانوں کے درمیان جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو کٹ پٹ ہے، جو نفرتیں ہیں، مولا کریم تو ان کی ہمارے دلوں سے ختم کر دے مولا کریم۔ مولا کریم رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں پہ ہے یا آمد ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے مولا کریم۔ مولا کریم جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا کر مولا کریم، جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے مولا کریم وہ نا امید ہو گئے مولا کریم، کہیں سے تم ان کے درمیان امید پیدا کر دے مولا کریم، اور انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر کے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما مولا کریم۔ خاص ایک دعا کے تعلق سے مخصوص التجا کی گئی ہے، درخواست کی گئی ہے کہ جناب جاوید صاحب، بلٹ جاوید صاحب، ان کے والد محترم کی طبیعت ناساز ہے، ان کو کریم نگر سے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ جمیع احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ مولا کریم انہیں جو بیماری لاحق ہے مولا کریم انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کر۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب۔